مہانور نوکری کی تلاش میں صبح سے در بدر دھکے کھا رہی تھی۔ کہیں کسی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ اپنے بھائی کی اسکول کی فیس بھی کل تک لازمی بھرنی تھی۔ اپنے باپ کو تو کہہ آئی تھی کہ آج وہ پیسوں کا انتظام کر لے گی۔ چھوٹی عمر میں بڑی ذمہ داریاں کاندھوں پہ پڑ چکی تھیں، تبھی تو بغیر یہاں سے وہاں گھبرائی پھرتی رہتی تھی۔ آج کل کی لڑکیوں جیسی نزاکت اب اس کے اندر نہیں رہی تھی۔ بھائی صاحب آگے سے اتنا رش کیوں ہے؟ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی تو اندازہ ہوا کہ رکشہ کب کا رک چکا ہے۔ ارد گرد جمع افیر اکٹھا ہو رہا ہے۔ سر نکال کر باہر دیکھا تو لوگوں کی رش میں کچھ سمجھ نہ آیا۔ سڑکوں پر سیاسی پارٹی کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ باجی آگے کسی سیاسی جماعت کا جلسہ ہو رہا ہے، ان کے جیالوں کی وجہ سے رستہ بند ہے۔ مہانور نے دل میں سوچا کاش اتنی پرواہ انہوں نے ملک کی ہوتی تو یوں نوکری کی تلاش میں در بدر دھکے نہ کھانے پڑ رہے ہوتے۔ اچھا، مایوسی سے رکشے کا کرایہ پکڑاتی نیچے اتر گئی اور رکشے میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ انٹرویو کا وقت تو کب کا گزر چکا تھا۔ شاہ نواز اپنے باپ کے کہنے پہ آج جلسے میں آیا تھا اور عوام کو تقریر پڑھ کر بے وقوف بنتا دیکھ رہا تھا۔ مہانور نے ایسے سیاستدانوں کو دل میں ڈھیروں بددعائیں دی۔ آپ کی ان جھوٹی تقریروں سے عوام کا پیٹ نہیں بھرنے والا۔ مہانور کی گونج سے سبھی اس جانب متوجہ ہوئے۔ کسی کو لگا کہ یہ کوئی نیوز رپورٹر ہے جو حلیہ بدل کر شامل ہے۔ میڈیا کو خلاف کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جیالے بھی اسے گھورنے لگے کہ آخر کون ہے؟ آپ کی عوام سے محبت کا تو یہ عالم ہے کہ یہاں آ کر تقریر بھی خود نہیں کر سکتے، عوام سے جھوٹے وعدے کرنے کے لیے بھی تقریر کسی اور سے لکھوانی پڑتی ہے۔ شاہ نواز نے اپنی گلاسز کو نیچے اتار کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ کالی چادر اوڑے سادہ سوٹ پہ وہ کسی غریب گھرانے سے لگ رہی تھی۔ محترمہ آپ کسی سیاسی جماعت کو اس کی بنا پر جج نہیں کر سکتی۔ ہم نے اپنے علاقے میں بہت کام کروایا ہے۔ مہانور نے طنزیہ ہنستے ہوئے تالی بجائی۔ سب کے کیمروں کا رخ اس کی جانب ہو چکا تھا۔ ہر کوئی اسے کور کرنے لگا۔ یہ آج کی تازہ ترین خبر بن چکی تھی۔ شاہ نواز کو معلوم کروانا تھا کہ آخر اس لڑکی میں جرت کیسے آئی کہ وہ MNA کے بیٹے کو کٹہرے میں گھسیٹ لے۔ ہمارے علاقے میں بھی آپ کے والد صاحب ووٹ لینے تو ہر بار آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں سیاسی سیٹ مل جاتی ہے وہ مڑ کر اس محلے کی جانب دیکھتے بھی نہیں۔ وہاں کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جن بچوں کو انہوں نے سرکاری نوکری دینے کا وعدہ کر رکھا ہوتا ہے وہ آج بھی بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے سب کی بولتی بند ہو چکی تھی، کیونکہ ایسی سیاسی پارٹیاں 1000-2000 دے کر غریب مزدوروں کو خرید کر جلسے میں لے آتی ہیں۔ شاہ نواز کو اس سخت جواب دینا نہیں چاہتا تھا، ورنہ ایسے لوگوں کی بات سننا وہ ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ محترمہ آپ اپنے محلے کا نام اور ایڈریس لکھوا کر جائیے تاکہ میں کل خود آپ کے محلے کا دورہ کرنے آؤں۔ وہ تو ایڈریس لکھواتی وہاں سے جا چکی تھی، لیکن میڈیا نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ شاہ نواز سے مزید سوالات ہونے شروع ہو چکے تھے، جن کے جوابات دیتے دیتے وہ تھک گیا تھا۔ ہر کوئی پرانا کیس کھول کر بیٹھ چکا تھا کہ وہاں کا محلہ اب انڈر آتا ہے۔ میڈیا پر بریکنگ نیوز چلنے لگی تھی۔ جو جلسہ ان کو بہت آرام سے ہونا چاہیے تھا اس میں اتنی مشکلیں کھڑی ہو چکی تھی۔ شاہ نواز کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ اپنے والد سے بھی کافی جھڑکیں کھا چکا تھا، جن کا کہنا تھا کہ ان سے ایک لڑکی نہ سنبھالی گئی۔ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ جلسہ ختم ہو چکا تھا، لیکن شاہ نواز کے دماغ میں اس لڑکی کا چہرہ نقش ہو گیا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ گھر آ چکی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا وہ پیچھے کتنے بڑے طوفان کو دعوت دے چکی ہے۔ شاہ نواز کو اس لڑکی کے سارے بایو ڈیٹے کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو ابھی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ بوڑھا باپ ابھی بستر پہ پڑا ہے اور وہ نوکری کی تلاش میں در بدر دھکے کھا رہی ہے۔ میڈیا کے سامنے وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ الیکشن سر پر تھے۔ اگر ذرا سی بھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو پارٹی سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ مہانور کے گھر کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ سب حیران تھے کہ موجودہ وزیر کے بیٹے کا بھلا ان کے گھر کیا کام ہے۔ ان کی کون سی نئی رشتہ داری نکل آئی ہے جو شاہ نواز کو اس گھر کی چوکھٹ تک لے آئی؟ بتائیے کیسے آنا ہوا؟ بھلا وہ آدمی اس کی ایک بار چیخ کر بلانے پہ یہاں تک آ گیا۔ ابھی وہ دماغ کی الجھی سوچوں کو سلجھا رہی تھی کہ کیا وہ جیسا سوچ رہی تھی ویسا ہی ہے۔ تم نے بلایا ہی اتنے پیار سے تھا کہ ہمیں آنا پڑا۔ شاہ نواز کا لہجہ بدل چکا تھا۔ مانور چونک پڑی کہ ایک ہی دن میں اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا۔ سچ کہوں تو تمہاری خوبصورتی نے پل میں اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، اور جو چیز شاہ نواز کو اچھی لگے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، یا تو ہنس کر یا پھر لڑ کر، اور تو مجھے بہت زیادہ پسند آئی۔ اوپر سے نیچے تک ایک نظر دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خباثت ٹپک رہی تھی۔ مہانور کے چہرے پر ناگواریت پھیل گئی تھی۔ بڑے لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ کیا وہ اس کی قیمت لگانے گھر تک آ گیا ہے؟
شاہ نواز نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، کچھ تو خاص تھا۔ وہ آنکھیں جھکا کر بات نہیں کرتی تھی، اور شاہ نواز کو آنکھ اٹھا کر بات کرنے والی عورتوں کی عادت نہیں پسند تھی۔ وہ بھلا کب انہیں اتنی اجازت دیتا تھا؟ میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں، اس لیے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ تو بات کیا کرنی تھی؟ میں نے تم سے وہ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے سامنے آیا۔ ہاں یاد آیا، ڈیل کرنی تھی۔ تو ڈیل یہ ہے کہ تمہیں میری رکھیل بن کے رہنا ہوگا، تب تک جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا تم سے۔ ارے ایسے مت دیکھو، ویسے میں تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کو منہ تو نہیں لگاتا، لیکن یہ کمبخت دل مان ہی نہیں رہا۔ کل بھرے مجمع میں اس لڑکی نے سوال اٹھائے تھے، میڈیا کو باتوں کا وقت دیا تھا، جس نے شاہ نواز کے اندر غصے کو جگا دیا۔ وہ اس کی تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اتنا بھول گیا تھا کہ اللہ کی ذات اس کا یہی غرور پاش پاش کر دے گی۔ تم اگر میرے معیار کی ہوتی تو شاید شاہ نواز تمہیں اپنی بیوی بنا لیتا، پر افسوس تم میری بیوی بننے کے قابل نہیں، اس لیے یہ ڈیل زیادہ فائدہ مند رہے گی ہم دونوں کے لیے۔ شاہ نواز کی بکواس سنتے ہی اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ گزاری ہر رات کی قیمت ملے گی، جتنا وقت گزارو گی میرے ساتھ اس کا تمہیں حساب دوں گا۔ مطلب منہ مانگی رقم ملے گی تمہیں، جس سے تم اپنے بیمار باپ کا علاج کروا سکتی ہو، چھوٹے بھائی کا کسی اچھے اسکول میں داخلہ کروا کر اس کو اچھی تعلیم دلوا سکتی ہو، اور جتنی قیمت میں تمہیں دوں گا صرف کچھ پل میری قربت میں رہنے کی، اس سے باقی کی زندگی سکون سے گزرے گی تمہاری۔ ٹرسٹ می۔ اور اس بات کی بھی ٹینشن نہ لو کہ میں اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد تمہیں پھینک دوں گا تو کون اپنائے گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ کئی اچھے سے خاندان میں تمہاری شادی کروا دوں گا۔ میں محلے کے حالات بدلنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، لیکن تمہارے حالات ضرور بدل سکتا ہوں۔ آخر کو تم میں کچھ خاص تو ہے۔ وہ جیسے اس پر احسان کر رہا ہو۔ مہنور کا دل متلانے لگا، یہ شخص اس کی نفرت کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا اتنا بڑا جگرا کہاں سے لائی تھی کہ کب سے اس انسان کی اتنی بکواس برداشت کر رہی تھی؟ معیار اور رتبے میں شاہ نواز تو مہنور سے بہت نیچے گرے ہوئے ہو، اس لیے ایسی بات تو مت کرو۔ وہ جو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھ بند کیے خواصت سجائے حوث بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا، نور کی بات سن کر سیدھا ہوا۔ مٹھیاں بند کرتے ہوئے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس کا بے داغ چہرہ اسے اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا کہ اس پہ روک جما سکے۔ مہمانوں کو بلا کر آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہیں؟ سر دائیں بائیں ہلاتا افسوس کرنے لگا۔ تمہیں اپنے گھر میں آنے کی دعوت نہیں دی تھی میں نے یہاں، شرافت سے چلے جاؤ۔ جبکہ وہ اپنی چادر کو جھاڑتا مسکرانے لگا۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اس شخص کو کہ یہ کتنا ڈھیٹ ہے۔ کیا وہ کوئی بکاؤ چیز تھی جو وہ اس کے دام لگا رہا تھا اور یوں بے مول کر رہا تھا اسے؟ اس کی بے بسی کا مذاق بنا رہا تھا اور دولت کا روب دکھا کر وہ اسے اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ تمہیں میں اس مقام تک لے آؤں گی کہ پاؤں پکڑ کر معافی مانگو گے۔ دل میں سوچتے ہی وہ آخر کو چپ ہوئی۔ لوگ سوچتے ہیں نا کہ فلاں بات مت کرو گناہ ہے اور فلاں کام نہ کرو گناہ ہے، پر میرے نظریے سے دیکھا جائے تو غریب ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کل اگر وہ روٹی کی تلاش میں در بدر دھکے نہ کھا رہی ہوتی تو کبھی بھی شاہ نواز جیسی بگڑی اولاد سے اس کا سامنا نہ ہوتا۔ وہ اپنا دن بھر کا غصہ انڈیل کر گھر تو آ گئی تھی، لیکن اس کی یہ حرکت اسے خود بھاری پڑ چکی تھی۔ اگر وہ اپنے باپ کی دوائی لینے کے لیے نہ نکلتی تو اسے اس کی کمزوریوں کا بھی پتہ نہ چلتا۔ شاہ نواز کے لفظ کسی تیر یا خنجر سے کم نہیں تھے، جو کہ نور کے دل کو چیر گئے تھے اور بری طرح زخمی کر گئے تھے۔ پر اس لڑکی کو حالات کا سامنا کرنا خوب آتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو ایسے مردوں کو منہ توڑ جواب دینے کے بجائے رونا دھونا مچا دیتی ہیں۔ محلے والوں نے کان اس جانب ہی لگا رکھے تھے۔ بوڑھے باپ کی حالت خراب تھی، ورنہ وہ باری باری سب کو جواب دے دیتا۔ اس کی فضول اور گھٹیا باتیں سن کر بھی وہ کمزور نہیں پڑی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، اور کچھ ہی وقت میں جہاں تھوڑی دیر پہلے خاموشی تھی وہیں زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ اس کا بوڑھا باپ بے بسی سے دیکھنے لگا کہ غربت نے انہیں کتنا بے بس کر دیا تھا کہ کوئی آدمی دن دہاڑے ان کے گھر میں گھس کر ان کی بیٹی کو رکھیل بنانے کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ اگر بڑے لوگ انا کا مسئلہ بنا لیں تو زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ شاہ نواز کو ایک جھٹکا سا لگا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی۔ مڈل کلاس لڑکیاں تو بڑی چھوئی موئی سی ہوتی ہیں، ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی۔ اسے امید نہ تھی کہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گی۔ وہ بے یقینی اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے خونخوار نظروں سے گھورا، اور اس کی بھوری آنکھیں شدید غصے کی وجہ سے ہلکی ہلکی سرخی مائل ہو گئی تھیں۔ اب کی بار مہنور کی برداشت ختم ہو گئی تو برسنے لگی۔
لعنت ہو ایسی جمع مردی پہ جو عورت کے احترام و تقدس سے ناواقف ہو، جو عورت کی قیمت لگاتا ہو۔ اس مرد کے خاندانی ہونے کا علم تو یہیں سے ہو گیا۔ میرے ابا کہتے ہیں کہ اصل مرد کو انا پرست ہونا چاہیے۔ ہر عورت پہ ڈورے ڈالنا بھوکے درندوں کی طرح اس کی تعریف اپنی ہوس کا نشانہ نہیں بناتا۔ مرد خوشامد کرنا مرد کو گھٹیا اور کمتر ثابت کر دیتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی تو شاہ نواز کا ہاتھ اٹھا، اس سے پہلے کہ اس کے چہرے پہ کوئی گہرے نشان چھوڑتا۔ مہنور نے تیزی سے ہاتھ تھام لیا۔ پتہ ہے آج تم نے یہ سب بول کے خود کی اوقات دکھائی ہے۔ میں نے تو سنا تھا مرد محافظ اور سائبان ہوتا ہے عورت کا، اس کی عزت کا رکھوالا، عورت چاہے پھر اس کی گھر کی ہو یا باہر مڈل کلاس گھرانے میں رہنے والی۔ وہ ایسا مرد جس کے ساتھ رہ کے عورت کو ایک تحفظ ملتا ہے، وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے اس کی سنگت میں، اور وہ مرد اپنی پسندیدہ عورت سے نکاح کی بات کرتا ہے۔ لیکن تم نے بتا دیا کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، پر میں غلط تھی۔ تم اگر اصلی مرد ہوتے تو تمہیں اس بات کی قدر ہوتی کہ ایک عورت کی عزت کتنی قیمتی اور انمول ہوتی ہے، جسے تم اپنے پیسوں سے خریدنے کی بات کر رہے ہو۔ اگر تم میں انا ہے اور میری غیرت نہیں مری تو تمہیں اپنے ہر الفاظ کا حساب دینا ہوگا۔ میرے پاؤں میں گڑ گڑا کے معافی مانگو گی۔ شاہ نواز یہاں کسی کی محبت لینے نہیں آیا، بلکہ وہ تو مانور کا غرور خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی اب اس کی ضد بن چکی تھی۔ اس کی اکڑ کو توڑنا اس کی اولین ترجیح تھی۔ لڑکی چاہے کتنی ہی بولڈ کیوں نہ ہو، لیکن برے مرد کو دیکھ کر گھبرا ہی جاتی ہے۔ شاہ نواز کی باتیں سن کر مہنور کا دماغ بند ہونے لگا تھا۔ سارے محلے والے باری باری خبر گیری کرنے آنے لگے تھے کہ اتنے بڑے سیاستدان کو بے عزت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لڑکی، اگر تمہاری وجہ سے ہمارے محلے میں کوئی مصیبت آئی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ ایسے لوگ اپنے طبقے کے لوگوں پہ روب جماتے ہیں، حق اور سچ کے لیے بولتے ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگ ایک سیاستدان سے ڈر رہے ہیں، یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ آپ کے محلے میں کھڑے ہو کر اس نے مجھے دھمکایا ہے جب وہ اس کے گھر آیا تھا۔ شاہ نواز کی گری ہوئی باتیں سوچ کر افسوس ہوا، کس قسم کا مرد تھا جو عورت کو خریدنے چلا آیا تھا۔ خود کو صابن سے رگڑ رگڑ کے دھونے لگی، جیسے اس کی نظروں کو خود پر ختم کرنا چاہتی ہے۔ اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈال لیا ہے؟ اب میرا دل تمہارے حوالے سے پریشان رہے گا بیٹی۔ بیٹی کے چہرے پر پریشانی اچھے سے وہ پڑھ سکتے تھے۔ مہنور کی والدہ کا انتقال آج سے 14 سال پہلے ہو گیا تھا۔ چھوٹی بیٹی کی پیدائش کے دوران وہ اس دنیا سے چل بسی تھی۔ مہنور نے ارمان کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا، اس کا ہر صورت خیال رکھتی تھی۔ جب مہنور کے ابا دفتر چلے جاتے تو پیچھے سے ارمان کی ساری دیکھ بھال کی ذمہ داری مہنور کی ہوتی۔ چھوٹی عمر میں بن بیاہی ماں جو بن گئی تھی، رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے گھر کی ذمہ داریاں وہ اپنے سر لینے لگی۔ مہنور کے ابا کو افسوس ہوا کہ اپنی بیٹی کو بے فکری کی زندگی جیتا نہیں دیکھ پائے تھے۔ ایسے لوگوں کے اصل چہرے تو اب سامنے آئے ہیں۔ اگلی بار اس کا باپ کس منہ سے اس محلے میں ووٹ مانگنے آئے گا؟ ہمارے معاشرے کا نظام بڑا الٹ ہے۔ قصوروار سینہ تانے گھوم رہا تھا اور وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی باتوں کا نشانہ بن رہی تھی۔ اپنے باپ کو کسی نے کسی طرح سمجھا بھی دیا تھا، وہ بوڑھا انسان کافی بے بس ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی کو زمانے کے سرد و گرم ہوا سے بچانا چاہتا تھا۔ یہ سیاستدان اچھے لوگ نہیں ہوتے بیٹا، تم ان لوگوں کے چکر میں کہاں پڑ گئی ہو؟ ہم جیسے تیسے اپنا گزارا تو کر رہے تھے، انہیں اپنی بیٹی کی فکر تھی جو گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ جو کسی کی عزت پر گندی نظر ڈالنے، کوئی انہیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، اور غریب اپنا انصاف لینے سے پہلے اس دنیا سے چل بستا ہے۔ ابا اللہ سے بڑی کسی کی ذات نہیں ہوتی، اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہوں نے دل میں دعا کی کہ ایسا ہی ہو، ان کے حصے میں مزید کوئی آزمائش نہ لکھی جائے۔ اللہ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ مجھ جیسا بوڑھا باپ تو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجھے دونوں ٹانگوں سے محروم جو کر دیا ہے۔ ابا کی بات سن کر وہ لمحے خاموش ہو گئی۔ ابا، اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بیماریاں تو زندگی کا حصہ ہیں۔ میں آپ کا علاج کروانے کے لیے بہت سا پیسہ اکٹھا کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی ارمان کی پڑھائی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ دونوں بہن بھائیوں میں بہت محبت تھی، ایک دوسرے پر جان مارتے تھے۔ صبح سویرے اسے ایک کمپنی سے کال آئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اسے نوکری پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو بس چاہتا تھا کہ وقت پر تیری ڈولی اٹھ جائے۔ 2 سال سے وہ بستر پہ پڑے تھے، تب سے مہنور کسی طرح گھر کا گزارا چلا رہی تھی۔ ارمان کی پڑھائی چھڑوا کر محنت مزدوری کا فیصلہ کیا تو مہنور نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کہنے لگی کہ ابھی میں زندہ ہوں، تب تک میرے بھائی کو پڑھ لینے دیں۔
ابا اس دنیا میں تو شاہ نواز جیسے لوگ بھرے پڑے ہیں، اس لیے ابھی شادی کے ہنگامے میں پڑنا نہیں چاہتی۔ تو ایسے بھی مجھے آج فون آیا ہے کمپنی کی طرف سے، نوکری کی آفر بھی مل چکی ہے۔ جتنا دماغ شاہ نواز نے خراب کیا تھا، ایک نوکری کی خبر سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آج رات سکون کی نیند آنی تھی کہ وہ کل صبح سے سارے خرچے انگلیوں پہ گن رہی تھی کہ گھر کا راشن بھی ڈلوانا تھا۔ شاہ نواز کو اس لڑکی کی آنکھیں نہیں بھول رہی تھی۔ غصہ ہونے کے بجائے وہ حیران تھا کہ مہنور کی کوئی حرکت اسے بری نہیں لگی۔ جو الفاظ اس نے کہے تھے کہ کوئی بھی عزت دار لڑکی اس کا جواب اس صورت میں دیتی، اس لڑکی کا یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنا اس کے دل پر نقش ہو گیا تھا۔ اگلی صبح نکسک سے تیار ہو کے دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ برخودار اپنے باپ کی آواز پر قدم روک کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، وہ اپنے باپ کا بزنس آگے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن نواز حسن صاحب چاہتے تھے کہ شاہ سیاست میں قدم رکھے۔ تم سے ایک لڑکی نہیں سنبھالی جا رہی، میں نے سنا ہے کہ کل اس نے تم پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ ان کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ میرا اس لڑکی کے بیچ کا معاملہ ہے، آپ کو اس کے درمیان پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو خود ہی انجام تک پہنچا دوں گا۔ یہ بات صرف اس نے اپنے باپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہی تھی، ورنہ اس کے دل میں اب ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایک دن میں اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اچانک ہی سے وہ لڑکی صحیح تھی اور اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ اپنے لیے وہ ایسی ہی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے سرکل کی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ وہ ایسی ہی لڑکی چاہتا تھا جو اس کے لیے فخر بنے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے ایسی سزا دو گے کہ آنے والی نسلیں بھی شاہ نواز سے پنگا لینے کا نہیں سوچیں گی۔ نواز حسن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک بے حس انسان ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی کرسی اور دولت کی فکر کی ہے، کبھی رشتوں کے بارے میں انہوں نے احساس نہیں کیا تھا۔ شاہ نواز سر اس بات میں ہلاتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے اب ان کا سامنا کیسے ہوگا، مہنور اس کی کسی بات کا یقین کرے گی بھی یا نہیں۔ رحمان، تم نے بھی اس مہنور کو کال تو کر دی ہے نا؟ اپنے مینیجر کے ذریعے ہی وہ اسے نوکری پر رکھنا چاہتا تھا۔ رحمان کافی حیران و پریشان تھا۔ اس کے نزدیکی شاہ نواز کی ایک نئی چال ہے۔ سر، آپ اس لڑکی سے کسی اور صورت میں بھی بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر میڈیا کی کسی آدمی کو خبر بھی پڑ گئی کہ آپ نے اس لڑکی کو اپنے پاس نوکری دے دی ہے تو عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنے گی۔ شاہ نواز کو میڈیا کی پرواہ نہیں تھی اور رحمان کی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا۔ اس نے رحمان کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا جیسے اس کو اس کا یہ مشورہ ناگوار گزرا ہو۔ بے مطلب تم لوگوں کو نہ جانے کیوں مشورے دینے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اگر نواز حسن کو اس بارے میں علم بھی ہوا تو تمہاری نوکری کا یہ آخری دن ہوگا۔ وہ بے چینی سے مہنور کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ معذرت کرتے وقت اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ وہ معاملے کو ایسے ہی رفع دفع کر دینا چاہتا تھا۔ آفس کے شیشے پہ ہلکا سا نوک کیا گیا۔ کم آن۔ کرسی کی پشت پر سر جماتے ہوئے اس نے آنے کی اجازت دی۔ تم؟ پل بھر میں اس کی خوشی ہوا ہوئی۔ اپنے سر کی چادر کو اچھے سے سر پہ جمایا۔ شاہ نواز کو وہ براؤن چادر میں بے حد خوبصورت لگی تھی۔ اپنی ماں کے بعد وہ واحد عورت تھی جس کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ اس کی مانگ اپنے دل میں گھسی ہوئی معلوم ہوئی۔ مہنور بغیر کچھ بولے واپس پلٹنے لگی۔ وہ مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ رکو مہنور، تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر روکنے لگا۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی؟ وہ چیخ اٹھی۔ دماغ نے پہلے کام کیوں نہیں کیا کہ وہ آنے سے پہلے کمپنی کے آنر کا نام پڑھ لیتی؟ شاید خوشی نے دماغ کی ساری حصے بند کر دی تھی۔ میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ دیکھو، کل جو میں نے کیا اس کے بعد میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سیدھی صاف بات میں مہنور کو بدگمانی کی بو آئی۔ اسے لگا یہ کوئی نیا کھیل رچا رہا ہے۔ شاید وہ اسے اپنی قید میں ڈال کر نئی سزا دینا چاہتا ہے۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں اور نہ ہی میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری اصلیت میں کل دیکھ چکی ہوں۔ مہنور، دیکھو، یہ فیصلہ جلد بازی میں لینے والا نہیں۔ میں کل کافی کچھ بول گیا۔ مہنور اس کی بات پہ ہنسی جیسے کوئی لطیفہ سن لیا ہو، جبکہ شاہ نواز تو اس کی ہنسی میں کھوسا گیا تھا۔ پہلی بات، اگر میں تمہاری بات پر یقین کر لوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے تب بھی میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، کیونکہ جس عورت سے محبت نہ ہو چاہے اس کی عزت کرنا تم پر فرض نہیں ہے۔ کل جو باتیں کہیں وہ کسی بھی عورت کو کہنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ دوسری بات، مجھے تمہاری محبت پر یقین ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی چال ہے۔ چھپ کر وار کرنے سے بہتر ہے کہ سامنے اپنا اصل روپ لے کر آؤ۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گی۔ کل سے تمہارے محلے کے سارے کام ہوں گے۔ شاہ نواز نے گہرا سانس بھر کر خوشبو اپنے اندر اتاری، جبکہ مہنور اس کی اس حرکت پر پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ بغیر کچھ کہے گھر سے باہر نکلی۔
شاہنواز جانتا تھا کہ یہ تبدیلی ایک دن میں آنے والی نہیں، وہ رفتہ رفتہ ہی اسے اپنی محبت کا احساس دلا سکتا ہے۔ خود پر غصہ آنے لگا کہ جلد بازی اس نے معاملہ خود خراب کیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، جو بھی کہے گا میں یقین کر لوں گی۔ کڑتی ہوئی پیدل ہی چل کر وہ واپس جانے لگی۔ اب تو رکشوں کے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ دل میں ایک گالی شاہنواز کو نکالی۔ مانور گھر پہنچی تو محلے کے لوگ پہلے ہی جمع تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دیکھو نا، جیسے ہی شاہنواز سے پنگا لیا تو مہنور کے ابا دل پر یہ صدمہ لے گئے، جوان بیٹی سیاستدان سے ٹکر لے لے۔ ان کی باتیں کہیں مہنور کے دماغ میں پھنس چکی تھی۔ وہ ان سب کا قصوروار شاہنواز کو ہی سمجھتی تھی۔ مہنور کے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اچانک سے۔ انہیں گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جایا گیا۔ اس سب چکر میں ارمان کے بارے میں وہ بالکل بھول چکی تھی۔ ویسے بھی وہ بچہ گھر کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے خاموشی رہتا تھا۔ اگر آپ نے وقت پر بل جمع نہ کرایا تو علاج مزید لیٹ ہو سکتا ہے۔ سارے پیسے لگ چکے تھے اور اب تو محلے والوں نے ادھار دینا بھی بند کر دیا تھا۔ پھر بھی اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ ہر ایک کا دروازہ بجانے لگی، لیکن سب نے ہی معذرت کر لی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن ارمان ابھی تک اسکول سے گھر واپس نہیں آیا تھا۔ سارے خدشات شاہنواز کی طرف ہی جاتے تھے کہ کہیں اس نے ارمان کو کچھ نہ کر دیا ہو۔ شاہنواز نے اپنی ساری حدیں پار کر دی تھی۔ جتنی بار بھی مہنور کا اس شخص سے سامنا ہوا تھا، پہلے سے زیادہ نفرت اس نے اپنے دل میں محسوس کی تھی۔ اس کا بوڑھا باپ ایمرجنسی میں اپنے بیٹے کو پکار رہا تھا، لیکن وہ اس باپ کو کیا جواب دیتی؟ کہیں نہ کہیں مانور خود کو اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ اس کے گھر والے آج اگر تکلیف میں تھے تو اس سب کے پیچھے کی وجہ وہ خود تھی۔ اپنے باپ کو اس حالت میں اسپتال چھوڑ کر جانے کی ہمت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ارمان کی خاطر یہ سب کرنا ہی پڑا۔ محلے میں موجود شرفو چچا کو ابا کے پاس چھوڑ کر حویلی کا رخ کیا۔ شاہنواز اس کی آمد کی خبر پر کافی حیران تھا۔ شکر تھا کہ نواز صاحب گھر پر موجود نہیں تھے، ورنہ اس لڑکی کو دیکھ کر ان کا خون ضرور کھول اٹھتا۔ سیاہ چادر میں چھپی وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ اپنے مالک سے کہو مہنور آئی ہے، چوکیدار نے انٹر کام پر بتایا تو اگلے ہی لمحے اسے اندر جانے کا حکم دیا گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادگی میں پرکشش لگ رہی تھی۔ مہنور اندر گئی تو سامنے ہی شاہنواز طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا، پر غصے سے ہوش گم ہونے لگے جب مہنور نے اپنی چادر اتارتے ہوئے اس کے قدموں میں پھینکی۔ لو کر لو اپنی ہوس پوری، نوچ لو مجھے، یہی چاہتے تھے نا تم؟ وہ روتے ہوئے چیخی تو شاہنواز نے غصے سے اپنی چادر اتارتے اس پہ اڑائی۔ شاہنواز کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ گیا تھا۔ یہ لڑکی اپنی ہڑبڑی میں ہر صحیح بات کا غلط مطلب کیوں نکال لیتی ہے؟ اسی جذباتی پن کی وجہ سے مہنور زندگی میں نقصان بھی اٹھاتی تھی۔ وہ اس کی محبت کو ہوس کا نام دے رہی تھی۔ میرے بھائی کو آزاد کر دو، مہنور نے بے بسی سے کہا، پہلے مجھ سے نکاح کرو۔ شاہنواز نے وہی شرط رکھی جو آج آفس میں کہی تھی۔ چلو شکر ہے نکاح سے پہلے تم نے محبت کا ڈرامہ تو نہیں کیا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ جلد از جلد نکاح کرنا چاہتا تھا تاکہ اس سے پہلے کہ مہنور کو ساری حقیقت کا علم ہو وہ جلدی سے نکاح کر لے۔ محبت نے اسے خود غرض ضرور بنا دیا تھا۔ ارمان کی گمشدگی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ وہ اتنا کم ظرف نہ تھا کہ مہنور سے نکاح کرنے کو اسے اپنا ہتھیار بنا لیتا۔ باپ اور بھائی کے بغیر نکاح بھی کوئی نکاح ہوتا ہے؟ شاہنواز تو چاہتا تھا کہ اس کے گھر والوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو، لیکن حالات ایسے بن گئے تھے کہ مہنور نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ مجھے انسانوں کی پہچان نہیں ہے، اور ٹھیک ہی کہا تھا۔ مجھے واقعی انسانوں کی پہچان نہیں ہے۔ میں سمجھتی تھی اگر تم اتنے برے نہیں ہو سکتے۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اس خوش فہمی سے نکال لیا ہے، وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ نفرت آمیز لہجے میں بولی تھی۔ ایک بار میری بات تو سن لو۔ شاہنواز کو اس کی بکھری حالت پہ رحم آیا تھا، تبھی ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، چٹاخ، لیکن اس کے منہ پہ پڑنے والا تھپڑ بہت شدید تھا۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ چیخ کے بولی تھی۔ تھپڑ کھا کے وہ گمسم ہو چکا تھا۔ کیوں نہ ہاتھ لگاؤں، اب تو میں تمہارا شوہر ہوں، اور ویسے بھی شوہر پر ہاتھ اٹھانے والی بیویاں جہنم میں جاتی ہیں، اور تمہارے جیسے شوہر بھی جنت کا ٹکٹ نہیں کٹواتے۔ جیسا زن مرید شوہر تھا کہ بیوی سے تھپڑ پہ تھپڑ کھائے جا رہا تھا۔ دل میں خود پہ افسوس کیا کہ محبت کیا سے کیا کرواتی ہے۔ خدا کے لیے میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ وہ لڑکا میرے پاس نہیں ہے، لیکن تم بے فکر رہو، اب تم میری ذمہ داری ہو۔ تم سے جڑی ساری پریشانیاں میری ذمہ داری ہیں، اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ انکل کا علاج بھی بہت اچھے سے ہوگا۔ مانور اس کی دھوکے دہی پہ دنگ رہ گئی۔ تم نے کیسے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا؟ وہ اسے کالر سے پکڑ کے چیخ اٹھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ ارمان اس کے پاس ہے۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ارمان میرے پاس ہے؟ تم نے خود مجھ پر بغیر تصدیق کی اور سوال اٹھائے تھے، الزام لگایا تھا۔ مہنور نے دل میں دعا کی کہ اسے موت کیوں نہیں آ گئی۔ لوگ اتنے صدمے سہنے کے بعد مر جاتے ہیں، لیکن شاید ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا۔
اپنے باپ کو مشینوں میں جگڑا ہوا چھوڑ کر اس آدمی کے پاس آئی تھی۔ شاہ نواز اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کے اسپتال لے آیا۔ اپنے باپ کی اگر فکر نہ ہوتی تو کبھی بھی اس انسان کی گاڑی میں نہ بیٹھتی۔ اب تو اس سے رشتہ بھی بدل چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ اسپتال انتظامیہ نے مانور کے باپ کے اوپر سفید چادر ڈال دی۔ ارمان چچا کے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ نور کو کچھ غلط ہونے کا خدشہ ظاہر ہوا۔ چچا اور ارمان آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ ارمان چچا کے کندھے سے سر ہٹا کر اپنی بڑی بہن کے گلے لگ گیا۔ شاہ نواز سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ مانور ہمت سے کام لو، انکل اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ دونوں بہن بھائی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اسپتال میں آتا جاتا ہر انسان انہیں طرز بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مانور اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کالر پکڑ چکی تھی۔ تم میرے باپ کے قاتل ہو۔ شاہ نواز خاموش ہی رہا۔ دل کی ساری بھڑاس اسے نکالنے کی اجازت دے دی۔ تدفین کا سارا انتظام شاہ نواز نے اپنے کاندھوں پہ لے لیا تھا۔ مانور کے دکھ میں بڑھ چڑھ کے شریک ہوا تھا، لیکن وہ لڑکی اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ارمان سارے واقعے سے بے خبر تھا۔ مانور نے اسے صرف اتنا بتایا تھا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے مانور نے شاہ نواز سے نکاح کر لیا ہے۔ مانور کے ابا کا ختم کروانے کے بعد مالک مکان بھی آ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ اب یہ مکان میرا خالی کر دو۔ سیاستدانوں کا زیادہ آنا جانا لگ چکا ہے، کیا معلوم کل کو میرے گھر پہ ہی قبضہ ہو جائے۔ میں کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا، بہتر ہے کہ تم لوگ میرا مکان خالی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ کہیں چلی جاؤ۔ بیٹا کوشش کرنا اپنے شوہر سے رتبہ حاصل کر لو۔ یہ سیاستدان لوگ شادیاں 2 4 5 کر لیتے ہیں، لیکن صرف خاندانی بیوی کو ہی میڈیا کے سامنے لاتے ہیں، باقی عورتوں سے بچے پیدا کرا کے زمانے میں رلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مانور کے اندر ایک جنگ مچی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب شاہ نواز کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لوگ وہاں سے نکل کر حویلی میں آ گئے تھے۔ نواز حسن نے بھی بہت ہنگامہ کرنے کی کوشش کی کہ آخر یہ لڑکی ان کی حویلی میں کیا کر رہی ہے۔ ڈیڈ، یہ میری محبت ہے۔ محبت اپنی کلاس کے لوگوں سے ہی اچھی لگتی ہے۔ میڈیا کو پتہ چل گیا تو کیا عزت رہ جائے گی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے آپ موم کی محبت میں پاگل تھے، ویسے میرے لیے یہ لڑکی عزیز ہے۔ اگر اپنی اولاد کو کھونا نہیں چاہتے تو آپ کو مانور کو بہو تسلیم کرنا ہوگا۔ میڈیا کے سامنے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ مانور کا کہنا تھا کہ جب تک اسے معاشرے میں مانور شاہ نواز کے نام سے نہیں جانا جائے گا، وہ تب تک نکاح کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ارمان کو ہاسٹل میں شفٹ کر دیا گیا تاکہ اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ گلی محلے میں رہنے والی مانور کو اب محلوں کی رانی بنا دیا گیا تھا۔ شاہ نواز اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ تم میرے ساتھ خوش تو ہونا۔ ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے۔ کوئی اور عورت ہوتی تو اپنی قسمت پہ ناز کرتی کہ اس کا شوہر جان دیتا ہے۔ آج کل الیکشن سر پر ہونے کی وجہ سے وہ مانور کو ٹھیک سے وقت نہیں دے پاتا تھا۔ بہت لبوں کی مسکراہٹ نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ نہ جانے کیوں شاہ نواز کو لگتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ ماضی کی باتوں کو بھلا کر وہ آگے بڑھنے کا قائل تھا۔ کئی بار وہ مانور سے اپنی ماضی کی غلطیوں کی معافی بھی مانگ چکا تھا۔ شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے اس کی سر کی چادر کو ٹھیک کیا، درمیان کی مانگ پہ اپنے ہونٹ جمائے۔ مانور ایسے ہی کھڑی رہی۔ یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ باپ کی موت پہ جتنا جھگڑا کر سکتی تھی کر لیا تھا۔ اس کے بعد سے مکمل خاموشی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ تو شاہ نواز کو بھی پتہ نہیں تھا۔ الیکشن میں وہ بری طرح سے ہار چکا تھا۔ ان کے خلاف سارے ثبوت نہ جانے کس کو دوسری پارٹی نے دے دیے تھے۔ یہ کام صرف گھر کا بندہ ہی کر سکتا تھا۔ شاہ نواز صاحب تو غصے سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے، جو کہ مانور کی زندگی میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا تھا۔ شاہ گھن چکر بن کے رہ گیا تھا، جس نے اس کی پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپا تھا۔ مانور، مجھے اس وقت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے اس کی گود میں منہ دے دیا۔ ان کی پارٹی کی کچھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں، لیکن میں تمہیں ٹوٹتے بکھرتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہت ناز تھا نا تمہیں اپنی طاقت پر۔ اپنی گود سے اس کا سر نکالتے ہوئے نفرت سے بولی۔ شاہ نواز بجلی کی اسی تیزی سے بیٹھا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کیسا لگتا ہے جب محبت اگر بھیس بدل کے آپ کو دھوکہ دے؟ آپ ہر چہرے میں اپنے مجرم کو تلاشتے پھریں۔ میرے باپ کو موت کے انجام تک پہنچانے والے تم ہو شاہ نواز۔ تم سمجھتے تھے کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی؟ ارے جس باپ کی بیٹی کو تم نے نظروں سے گرانے پہ مجبور کر دیا تھا، وہ بیٹی تم پہ تھوکے گی بھی نہیں۔ ایک کھیل شاہ نواز نے اسے پانے کا کھیلا تھا اور ایک کھیل نور نے اسے جھکانے کو کھیل لیا۔ اس میں برا کیا تھا؟ اس میں برا کیا تھا؟ تم نے مجھ سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ 6 فٹ کا مرد پورے قد سے ہل گیا تھا۔ مانور نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ اپنے الفاظ کی درستگی کرو شاہ نواز۔ تم نے میری خاموشی کو محبت سمجھا، ورنہ میں تو وہی ناگن ہوں جو تمہیں ڈس لینا چاہتی تھی۔
مانو تم نے میری ایک غلطی کو اتنا بڑا گناہ بنا دیا. کس طرح سمجھاؤں کہ میں تمہارے باپ کی موت کا ذمہ دار نہیں ہوں؟ لیکن پھر بھی تمہارے دماغ میں یہی فطور بھرا ہے تو مزید تم یہاں پر مسلط نہیں ہو سکتی. شاہ نواز 2 منٹ خاموشی سے بیٹھا رہا، لیکن اب شاہ نواز کمرہ چھوڑ کے جا چکا تھا. اس نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا. ساری رات وہ گھر واپس نہیں لوٹا تھا. مانور کو اب احساس ہونے لگا کہ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی غلط فیصلہ لے لیا ہے. بے چینی سے بستر پہ کرمٹیں بدلتی. صبح کے وقت ایک فون کال آئی، بتایا گیا کہ شاہ نواز کو اسپتال لے جایا گیا ہے. وہ بھاگتی ہوئی اسپتال گئی. اس بار وہ مزید کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتی تھی. ارمان کو بھی ہاسپٹل سے پک کر لیا تھا. دونوں بہن بھائی اسپتال میں شاہ کی زندگی کی دعائیں کر رہے تھے. شاہ نواز ہی اپنی بیٹی کی پریشانی سے کافی حد تک ڈھل گئے تھے. پہلے تو الیکشن کی ناکامی کا صدمہ، اور اب شاہ نواز کا یوں اسپتال میں پڑے رہنا ایک مزید صدمہ تھا. میڈیا والے بھی وہاں پہنچ گئے تھے. کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے شاہ نواز کی زندگی کی نوید سنائی. نواز صاحب نے بھی اسے اندر جانے کا کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی ان کے بیٹے کی محبت ہے. اس کو لگا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی نور کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. لیکن وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی اور معافی مانگنے لگی. کہنے لگی کہ شاید میں غصے میں کچھ زیادہ بول گئی تھی. اور شاہ نواز نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی ہر خطا کو معاف کر دیا.